ہم نے سبق آج کیا پکائیں کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ اپنی کتاب کا سوال نمبر 6 دیکھیے۔ مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ یہاں کچھ لفظ لکھے ہیں۔ پہلی لائن میں کیا لکھا ہے؟ سبزی، بالکل صحیح۔ سبزی، سبزی میں آخری حرف ہے چھوٹی اے، تو چھوٹی اے سے ایک لفظ بنا یاسر۔ اب یاسر میں دیکھیے آخری حرف کون سا ہے؟ رے ہے، اور رے سے کیا لفظ بن گیا؟ رات۔ سبزی، یاسر، رات، آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ اب نیچے کیا ہے؟ تتلی۔ تتلی میں آخری حرف کون سا ہے؟ چھوٹی اے ہے، تو چھوٹی اے سے ہم کون سا لفظ نیا بنا سکتے ہیں؟ سوچئے۔ چھوٹی اے سے لفظ بن سکتا ہے یاد، بالکل صحیح۔ یہ الف یا اور دال، یاد۔ اب آخری حرف کون سا ہم نے لکھا ہے؟ یہاں پہ دال لکھا ہے، تو دال سے ہم کون سا ایک نیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ دن۔ دال نون دن۔ آپ بھی اسی طرح اپنی کتاب پر لکھیے دال اور نون دن، دال کے نیچے آپ زیر ڈال دیجئے۔ تتلی سے ہم نے یاد بنایا، پھر یاد میں آخری حرف تھا دال، دال سے ہم نے دن بنا دیا۔ اب نیچے دیکھیں کیا لفظ ہے؟ مفید۔ مفید میں آخری حرف کون سا ہے؟ دال۔ اب بتائیے دال سے ہم کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ دال کا لفظ بنا سکتے ہیں، دال جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ دال، الف اور لام، دال۔ لفظ بن گیا دال۔ دال میں آخری حرف کون سا ہے؟ لام۔ لام سے ہم کوئی لفظ بنائیں گے، سوچئے۔ لام سے بن سکتا ہے لٹو۔ لام، ٹے اور واو، لٹو۔ اب نیچے کی لائن دیکھیں کیا لفظ ہے؟ پالک۔ پالک میں آخری حرف کون سا ہے؟ کاف ہے، تو کاف سے ہم کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ کاف سے کبوتر۔ کاف، بے، واو، آپ بھی لکھیے، کاف کا کش ڈالیں اور تیرے تر، کبوتر۔ اب کبوتر میں آخری حرف کون سا ہے؟ رے ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ رے سے کوئی لفظ بنانا ہے۔ رے سے ریل۔ رے، یہ اور لام کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے ریل۔ یہ صحیح نہیں لکھا، میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں۔ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو مٹا کر دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ تو پالک، کاف سے ہم نے بنایا کبوتر، رے سے بنایا ریل۔ اب نیچے کی لائن دیکھیں، لکھا ہے سالن۔ سالن میں آخری حرف ہے نون۔ اب نون سے کوئی لفظ بنانا ہے۔ نون، نمک۔ نون، میم اور کاف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے نمک۔ آپ بھی بنائیں اسی طرح سے۔ اب کاف سے سوچئے کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ کاف سے کتاب۔ کاف، تے، الف، آپ بھی لکھیں اور آگے لکھیے بے، کتاب۔ اب آپ نے آخری لائن کا لفظ دیکھنا ہے، کیا ہے یہ؟ کھانا۔ کھانا میں آخری حرف ہے الف، تو الف سے ہم کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ سوچئے۔ الف سے ابو۔ الف، بے اور واو، ابو۔ بے کے اوپر آپ شد لگائیے اور پیش کی علامت، تو لفظ بن گیا ابو۔ ابو میں کون سا حرف ہے آخری؟ واو ہے، تو واو سے ہم کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ واو سے ورق۔ واو، رے اور کاف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے ورق۔ واو اور رے کے اوپر آپ زبر کی علامت لگا دیجئے، لفظ بن گیا ورق۔ آپ بھی اب اسی طرح اپنی کتاب پر یہ الفاظ لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں پر غور کریں۔
سوچیں کہ تھا، تھی اور تھے کہاں استعمال ہوتے ہیں. تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تھا، تھی اور تھے یہ 3 الفاظ ہیں، یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ جملوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں، جملوں کے آخر میں. اور ایسے جملے جب ہم نے یہ بتانا ہو کہ یہ بات ہو چکی ہے، جس بات کو گزرے ہوئے کچھ وقت ہو گیا ہو، تو اس جملے کے آخر میں ہم تھا، تھی اور تھے کے الفاظ لگاتے ہیں. اب نیچے دیکھیں ایک پیراگراف ہے یا کچھ لفظ بھی دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا ہے. معاف کیجیے گا، کچھ جملے لکھے ہیں. تو سوال میں بھی ہے، پھر نیچے دیے گئے پیراگراف میں خالی جگہوں پر تھا، تھی یا تھے لگا کر جملے مکمل کریں. اب پہلے یہ جو اوپر 3 جملے لکھے ہیں انہیں پڑھتے ہیں. عمر اسکول گیا تھا. گیا تھا، وہ پہلے گیا تھا، ابھی نہیں گیا، وہ پہلے جا چکا. تو ہم نے تھا کا لفظ یہاں پہ پڑھا ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر اسکول گیا تھا، گزر گئی یہ بات. اب آگے دیکھیں، سارا کتاب پڑھ رہی تھی. پڑھ رہی تھی، پہلے جب میں نے دیکھا سارا کو تو وہ کتاب پڑھ رہی تھی، ابھی کیا پتا وہ کھانا کھا رہی ہو. تو یہ بات گزر چکی ہے، اس لیے تھی کا لفظ استعمال ہوا. اور سارا کیونکہ لڑکی ہے اس لیے تھی لگا، عمر لڑکا ہے تو اس لیے ہم نے تھا کا لفظ لگایا. اب تیسرا جملہ دیکھیں، عمر اور سارا مل جل کر کھیلتے تھے. اب یہاں تھے کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ کیونکہ عمر اور سارا ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم جملے کے آخر میں تھے لگاتے ہیں. اور یہاں بھی وہ مل جل کر کھیلتے تھے بتایا، وہ پہلے کھیلتے تھے، اب کیا پتہ وہ نہ کھیلتے ہوں. تو اس لیے ایسے جملے جب ہم نے یہ بتانا ہو کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے تو ہم تھا، تھی اور تھے کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں نیچے ایک پیراگراف ہے، ایک عبارت ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور جو خالی جگہیں دی ہیں ان میں ہم نے خود اس کو پورا کرنا ہے صحیح لفظ لگا کر. کل میں اور ابو جان سبزی منڈی گئے. لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے. اب یہاں کیا لگائیں گے؟ لفظ ہے لوگ. تھے کا لفظ استعمال ہوگا کیونکہ ایک سے زیادہ ہے نا. لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے تھے، تو یہاں آپ نے تھے بڑھیے تھے کا لفظ لگا دینا ہے اس جملے میں اور جملہ مکمل ہو گیا. اب آگے دیکھیں، ہم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی. آلو سستے تھے. آلو اگر واحد ہو، ایک ہو تب بھی آلو ہو، آلو ہی بولا جاتا ہے. اور جب ایک سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو بھی ہم آلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ایک آلو کی تو قیمت نہیں ہوتی، زیادہ آلوؤں کی قیمت ہوتی ہے. آلو سستے تھے، یہاں ہم دوبارہ تھے کا لفظ لگا دیں گے. آپ بھی اپنی کتاب پر اسی طرح لکھتے جائیے. بھنڈی بہت مہنگی، اور آگے ہم نے صحیح لفظ لکھنا ہے. اب یہاں بھنڈیاں اگر ہوتا تو ہم کیا لگاتے؟ تھیں لگاتے، لیکن یہاں تو ایک ہی بھنڈی کی بات ہو رہی ہے. بھنڈی بہت مہنگی تھی، یہاں پہ ہم لفظ لگائیں گے تھی. تھے اور چھوٹی یہ تھی. ہم نے چند سبزیاں خریدیں، پھر ہم نے پھل خریدے. ان میں سے ایک آم خراب. ایک آم کی بات ہو رہی ہے تو یہاں کیا لگائیں گے؟ تھا کا لفظ لگائیں گے. بالکل صحیح، تھے الف تھا. ایک آم خراب تھا. آگے کیا ہے؟ ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا. خریداری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے. تو دیکھیں جملے ہم نے مکمل کر لیے تھا، تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہوئے. سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. تو پڑھنے کی کوشش کیجیے. سبزیوں کے بہت سے فائدے ہیں. آلو ہمیں طاقت دیتا ہے. گاجر دماغ اور
आँखों के लिए मुफीद है। भिंडी हमें ठंड और ज़ुकाम से बचाती है। टमाटर भूख लगाता है। प्याज खाने से इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है। बिल्कुल सही, आपने अब इस इबारत को दोबारा भी पढ़ना है। अब आप सवाल नंबर 9 देखें। नीचे दिए गए अल्फाज चुनकर 4 से 5 जुमले लिखें। हर जुमले के आखिर में ख़त्मा भी लगाएं। ख़त्मा एक छोटी सी लाइन जो हम जुमले के आखिर में लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैं, हम, वो। अगले डब्बे में है करेले, फल, सब्जियाँ, शौक से। फिर लिखा है खाता, खाती, खाते। और आखिरी डब्बे में है, हैं, हूँ। इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमने जुमले लिखने हैं। 4 से 5 जुमले हमने बनाने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जुमला बना हुआ है, वो सब्जियां शौक से खाता है। तो एक जुमला बन सकता है, मैं करेले शौक से खाती हूँ। लड़के खाता हूँ लिख लेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। मीम, मीम ये और नून गुन्ना को मिलाएं। मैं, करेले, काफ, रे, ये, लाम और बड़ी ये, करेले, शौक, शीन, वाव। फिर लिखेंगे काफ, शौक से, सीन बड़ी है से। इसे दोबारा लिख लेते हैं। सीन बड़ी है से, खाता, खे अलिफ खा, ते अलिफ ता, खाता हूँ। हे, वाव और नून गुन्ना और ख़त्मा की अलामत लगा देंगे। मैं करेले शौक से खाता हूँ। दूसरा जुमला कैसे बन सकता है? हम फल शौक से, हम है तो लगाएंगे खाते हैं। तो मेरे साथ लिखना शुरू करें। हम, हे मीम, हम फल, फे, लाम, फल, शौक, शीन, वाव और फिर लिखेंगे काफ, शौक से, सीन बड़ी है से, खाते, के अलिफ खा, ते बड़ी है ते, खाते और लिखेंगे हैं, हे, ये और नून गुन्ना और आखिर में ख़त्मा की अलामत लगा देंगे। हम फल शौक से खाते हैं। और ऊपर के जुमले में अगर वो लगा दें, हम की जगह पे वो फल शौक से खाते हैं, तो एक और जुमला बन जाएगा। तो लिख लेते हैं। वाओ, हे, वो, फेलाम फल। आप भी लिखते जाएं अपनी किताब पर। शौक, शीन, वाओ, काफ, शौक, सीन बड़ी है से, खाते, के अलिफ खा, ते बड़ी है ते, खाते, हे, ये और नून गुन्ना हैं और फिर ख़त्मा की अलामत लगा देंगे। वो फल शौक से खाते हैं। अगला जुमला कैसे बनेगा? मैं सब्जियां शौक से खाती हूँ। तो लिखें। मैं, मीम, ये, नून गुन्ना, मैं सब्जियां, सीन, बे, रे, या लिफ या और नून गुन्ना, सब्जियां, शीन वाओ और काफ, शौक, सीन बड़ी है से, शौक से, खाती, खे अलिफ खा, ते छोटी है ती, खाती, हे वाव और नून गुन्ना हूँ और ख़त्मा की अलामत। मैं सब्जियां शौक से खाती हूँ।
وہ پھل شوق سے کھاتا ہے۔ آخری جملہ یہ بن جائے گا۔ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ پھیلام پھل، وہ پھل شوق شین واو اور قاف شوق سین بڑی سے شوق سے کھاتا کھیلف کھا تیلف تا کھاتا ہے، ہے بڑی ہے، اور پھر ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ وہ پھل شوق سے کھاتا ہے۔ آپ اس طرح اور بھی جملے یہاں لکھ سکتے ہیں اوپر کے جملوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اپنی کتاب پر اس سوال کو مکمل کر لیجئے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔